السلام علیکم۔ اسلام اسپیشل میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل زرار خلش۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان بس آیا ہی چاہتا ہے، چند دنوں کی مسافت پر ہے، بھرپور اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، استقبال رمضان کی تقاریب ہو رہی ہیں، ہر جگہ ایک مہمان آنے والا ہے، اس کی جو تیاریاں ہو سکتی ہیں، ہم سب مسلمان مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی بھرپور تیاریاں کریں۔ یہی تیاری اسلام چینل نے بھی کی کہ ہم اپنا ایک پروگرام کریں رمضان استقبال رمضان کے حوالے سے اسلام اسپیشل میں۔ پچھلے ہفتے بھی ہم نے اسی طرح کی کوشش کی تھی الحمدللہ، اور بہت اچھا پروگرام ہوا تھا۔ مختلف ہم نے آپ تک مفید مشورے بھی پہنچائے تھے۔ ہم نے بتایا تھا، ڈاکٹر ریحان قریشی ہمارے ساتھ تھے، کہ مختلف آراء کی روشنی میں اگر رمضان طبی آراء کی روشنی میں کہ کس طرح رمضان میں اپنے آپ کو بہتر رکھا جا سکتا ہے، اور اس روزے سے ہم طبی حوالوں سے کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اس پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی۔ رمضان دیکھیں رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دل موم ہو جاتے ہیں، شیطان بند ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف انسان کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ بھوک اور پیاس کی جو صعوبتیں ہم سہتے ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دوسرا شخص اگر کبھی بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو اس نے کس طرح کی تکالیف سہی ہوں گی عام حالات میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم یہ سب محسوس کریں، ان تمام نیکیوں کو سمیٹیں، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کئی گنا اجر بڑھ جاتا ہے رمضان میں، اور رمضان میں کی گئی نیکیاں جو ہیں صدقات، خیرات، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ اور فطرہ اور زکوٰۃ، یہ سب چیزیں اس قدر چیزیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ رمضان میں کرنے کی کہ بعض وقت لگتا ہے کہ 30 دن یا 29 دن بہت کم ہے۔ تو ہم نے بھی کوشش کی کہ یہی بات کریں، ہم لوگ بھی انشاءاللہ رمضان بھر پروگرامز کریں گے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے پروگرامز جو ہیں اسلام چینل اردو پہ ہو رہے ہوں گے، ویسے تو شام میں جو ہے ہماری چیریٹی اپیلز بھی ہو رہی ہوں گی، لیکن دن میں بھی آپ ہمیں دیکھ پائیں گے۔ میں اور میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہوگی جو جب میرے ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے یقین کریں کہ بہت لطف آتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک علمی شخصیت ہیں، ادبی شخصیت ہیں۔ آپ سب ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ریڈیو ٹی وی سے کئی دہائیوں سے منسلک ہیں۔ ابھی حال میں ہی جو ان کی کتاب آئی قومی ترانہ فارسی یا اردو، اس نے یقینی طور پہ علمی حلقوں کو بہت حیران بھی کیا اور ان کے لیے بہت خوش آئند بھی تھی، کیونکہ اس کے اندر جو معلومات تھیں اس سے اب ہر طرف ہم اس بات کا دفاع کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا قومی ترانہ اردو زبان میں ہی ہے۔ میرے بہت ہی اچھے دوست، میرے محسن، میرے استاد، میرے بھائی عابد علی بیگ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سہیل، بہت شکریہ آپ کے ان تعارفی کلمات کا، اور یقیناً ہم بہت ہی نیک ساعتوں میں داخل ہوا چاہتے ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ سایہ فکن ہونے ہی والا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس تک لے جائے اور پورا رمضان اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں گزارنے کی توفیق دے، تمام عبادات، تمام نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اور آمین۔ یہ ایسا موقع ہے جو سال میں ہر شخص کی زندگی میں ایک بار آتا ہے، اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ اس کو کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اگر یہ وقت بھی ضائع ہو گیا، سارا سال تو ہم ضائع کرتے ہیں ادھر ادھر کی باتوں میں، اگر یہ وقت بھی ہم نے ضائع کر دیا تو واقعی بڑے نقصان میں رہتے ہیں۔ بالکل۔ اب رمضان میں ظاہر ہے ہم روزے رکھتے ہیں، تراویح بھی ہوتی ہے، ہم مختلف قسم کی عبادات کو وہ دیتے ہیں، تو لیکن ایک دور تھا، ہم لوگ بچے تھے جس وقت ہم گلی محلوں میں گھوما کرتے تو آپ کو یاد ہے کہ کس چیز پر زیادہ آپ کی توجہ ہوتی تھی؟ افطار پہ تو ہوتی ہی تھی، اس کے علاوہ اور کون سی ایسی چیز ہوتی ہے آپ سوچتے تھے یار یہ رمضان میں یہ کرنا ہے؟ رمضان میں یہی تھا کہ افطار کرنا، اور پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ اس زمانے بچپن میں شوق تھا کہ مسجد میں جانا، نمازیں پڑھنا اور تراویح میں شریک ہونا، وہ تھا۔ میں آپ کو بتاؤں اپنے بہت ہی بچپن کی بات ہے، جب میں چند 5 7 8 برس کا تھا، ہم ناظم آباد میں جب رہا کرتے تھے کراچی میں، تو وہاں شام کو ایک شخص آیا کرتا تھا جو سارنگی بجاتا تھا، اور ساتھ میں وہ کوئی حمدیہ، نعتیہ، صوفیانہ کلام جو ہے وہ گایا کرتا تھا، اور ہم لوگ اس کے پیچھے پیچھے کافی دور تک، ایک گلی سے دوسری گلی، تیسری گلی تک جایا کرتے تھے۔ مجھے ایک صرف اس کا ایک یاد ہے کہ وہ گایا کرتا تھا کچھ، تو پھر کیوں دیر کی خواجہ میری بگڑی بنانے میں، وہ کوئی قوالی کا کوئی ٹکڑا تھا، کیا تھا، مجھے صرف اتنا بچپن کا یاد ہے، اور ہم سب اس کے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے اور وہ جایا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح صبح کے وقت، سحری کے وقت سحری جگانے والے آیا کرتے تھے، ڈھول بجاتے تھے اور وہ آوازیں لگتی تھیں کہ اٹھ جائیے بھائی صاحب، سحری کھا لیجئے، سحری کا وقت ہو گیا۔ پھر قریب کی مساجد سے، کیوں زمانے میں ریڈیو اتنا عام نہیں تھا، ٹیلی ویژن تو خیر تھا ہی نہیں،
تو قریب کی مساجد سے اعلانات ہوا کرتے تھے کہ اب افطار سحری کا وقت ختم ہونے میں اتنے منٹ باقی رہ گئے ہیں، آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، 15 منٹ رہ گئے ہیں، 5 منٹ رہ گئے ہیں. تو بڑی ایک ایکسائٹمنٹ ہوا کرتی تھی. اچھا وہ بڑے زبردست قسم کے اعلانات ہوتے تھے. کبھی کبھی تو ہم تو ڈر جایا کرتے تھے کہ یہ کہیں ڈنڈا لے کے گھر پہ آ جائیں. ارے رک جاؤ بس بھائیو، کیا ہو گیا، کر لیجیے اور غرارے کر لیجیے. اب مت کھانا، باقاعدہ اعلان ہوتا تھا، اب مت کھانا، بہت ہو گیا، بس رک جاؤ. تو یہ کہ میں نے شاید پہلے بھی کبھی ذکر کیا تھا آپ سے، پھر جب ہم کچھ ذرا بڑے ہوئے، اسکول میں آ گئے، تو ہم ناظم آباد سے نکل کر جٹ لائنز آ گئے تھے، تو ہمارے گھر کے ساتھ ہی جامع مسجد تھی، وہاں پر بھی اسی قسم کے ہوا کرتے تھے. پھر ہم نوجوان لڑکوں جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ فریضہ انجام دیتے ہیں جگانے کا، صبح کے وقت سحری کا. اچھا. اس میں ہمارے ساتھ ایک میرے بڑے بھائی زاہد علی بیگ صاحب وہ ہیں، پھر ڈاکٹر آصف قریشی ڈاکٹر ہیں، وہ ڈاکٹر مرحوم ثاقب قریشی ہوا کرتے تھے، ان کے بھائی مرحوم عارف قریشی ہوا کرتے تھے. حبیب جالب کے چھوٹے بھائی تھے سعید پرویز، اور حبیب جالب کے بھتیجے تھے محمود الحسن. اچھا. یہ ہم لوگوں کا ایک گروپ تھا جو صبح اگر سمجھیے کہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے 5:30 بجے، ہم 4 بجے سے وہ پروگرام شروع کرتے تھے. اور اس قدر منظم پروگرام ہوتا تھا. یوں اس وقت ٹیلی ویژن اس وقت تک نہیں آیا تھا، لیکن یوں سمجھیے کہ ٹیلی ویژن پر نشر ہو رہا ہے یا ریڈیو پہ نشر ہو رہا ہے کہ باقاعدہ اعلان ہوتا تھا پہلے السلام علیکم ہم جامع مسجد سے بول رہے ہیں. اچھا مسجد سے کرتے مسجد سے، ہاں مسجد سے. اور لاؤڈ اسپیکر پر پھر پہلے تلاوت، اس کے بعد پھر حمد، پھر نعت، اور پھر اس کے بعد مختلف لوگ آتے تھے نعت پڑھتے رہتے تھے. پھر آخر میں سلام پیش کیا جاتا تھا، اور اس طریقے سے پھر آخر میں فجر کی اذان ہوا کرتی تھی. اور اسی دوران ہم لوگوں کو سحری بھی کرنی ہوتی تھی. تو یہ ہوتا تھا مائکرو فون ایک کے حوالے کیا کہ میں بھی سحری کر آتا ہوں، تم پکڑو. تو وہ 10-15 منٹ کے لیے وہ چلاتے. تو ایک بہت ہی پرلطف وقت تھا. اور یہ بتاؤں میں، مجھے اس سے سیکھنے کا بہت موقع ملا. آج جو میں مائکرو فون پر کچھ بول لیتا ہوں تھوڑا بہت، یہ ٹریننگ وہاں کی ہے. کیا بات ہے. مطلب یہ نہیں کہ ایک دور آپ نے بالکل صحیح نقشہ کھینچا پورا، کہ جس وقت نہ ریڈیو تھا نہ ٹی وی تھا، لیکن آپ کے اندر جو صلاحیت تھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ریڈیو ٹی وی اسی پینل پہ، اسی پیٹرن پہ چل رہے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور اسی طرح چل رہا. تو یہ وہی تربیت ہے. تو وہ تربیت تھی. اس کے اندر ماشاءاللہ پھر یہ کہ میں کچھ لوگوں کو قرأت کا شوق ہوا، انہوں نے باقاعدہ قرأت کی، تھوڑی بہت تربیت حاصل کی. نکل گئے. ہاں صحیح بات ہے. اب مجھے نعت خوانی کا شوق ہوا، میں الحمدللہ پھر نعت خوانی کرتا رہا بہت عرصے تک. ابھی بھی کبھی کبھار موقع ہوتا ہے تو کرتا ہوں. تو پھر یہ کہ بولنے کا موقع ملا. پھر یہ تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ پہلے بچوں کو مسجد میں تھوڑا سا وہ کہتے بھائی پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے کی صفوں میں چلے جاؤ. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ نوجوان بچے لڑکے جو ہیں یہ تو باقاعدہ کچھ کر سکتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ مسجد کی جو دیکھ بھال کی باغ ڈور تھی وہ ہم لڑکوں کے سپرد کر دی گئی. اور ہم لوگوں نے مسجد کی صفائیاں کرنا اور پینٹ کرنا اور سارے کام کرنا وہاں پر. تو ایک انقلاب سا آ گیا وہاں پر، کیونکہ جو روایتی طریقے کے لوگ تھے کہ خادم ہیں وہ اپنے تھوڑی بہت صفائی کر لی، لیکن ہم لوگوں نے اس کو مشن کے طور پر اس کام کو لیا. اور یہ کہ ساری جانمازیں دھل رہی ہیں، دریاں دھل رہی ہیں، صفائیاں ہو رہی ہیں، مسجد کا صحن دھل رہا ہے، پینٹ ہو رہا ہے، سفیدی ہو رہی ہے. تو بہت بہت فرق پڑا تھا. نہیں بالکل، یہ آپ نے اچھا یاد دلایا. ہمیں بھی، مجھے بھی یاد ہے کہ رمضان میں خاص کر ہماری جو مسجد تھی، ہم بھی ناظم آباد میں جب باہر آیا کرتے تھے، تو اس کے وہ نوجوان کیا کرتے تھے کہ سارے قرآن نکال کے دوبارہ صحیح سے صاف ہوتے تھے، وہ پوری الماریاں، اور اس میں وہ دوبارہ لگائے جاتے تھے. پوری مسجد کی دیواریں صاف ڈیمیج ہو گئی ان کو درست کروایا. بالکل جی بالکل. مطلب ایک نوجوانوں کو تحریک ملتی ہے نا رمضان میں. تو ہمیں اچھا اس میں ایک بہت بڑا کردار عابد بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان بزرگوں کا بھی تھا جنہوں نے آپ کو اور ہمیں کھلی چھوٹ دی؟ مطلب یہ بہت ضروری ہے، ورنہ نوجوانوں کو تو پیچھے رکھا جاتا ہے، نہیں آگے نہیں بڑھو، تم نہ کرو. نہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے بزرگوں میں بھی. مجھے بھی یاد آ رہا ہے ایک صاحب تھے جو کہ مطلب کسی نہ کسی بات پر الجھ پڑتے تھے، خاص طور پر لڑکوں وغیرہ سے اور بچوں سے. تو ان کا نام تو ہم لوگ کسی کو نہیں، وہ کہتے ہیں ان کو بڑے میاں الجھو تھے. تو ان سے دور رہنے کی کوشش، کیونکہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، ادھر چلاؤ، ادھر بیٹھو، پیچھے بیٹھو. لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ بچے جو ہیں، یہ لڑکے جو ہیں، یہ تو واقعی کچھ کام کے ہیں، تو پھر انہوں نے انوالو کیا اور پھر ہماری ایک طریقے سے ٹریننگ ہوئی وہاں پہ. تو وہ ٹریننگ جو ہے پھر آگے چل کر مختلف جگہوں پر کام آئی. بہت، وہی تو بالکل صحیح بات ہے. اچھا آج کے جو ہمارے ہم دیکھتے ہیں، ظاہر ہے ہم بھی بہت عرصے سے باہر ہیں، ہم نہیں ہیں یہاں، لیکن مساجد میں ہم دیکھتے ہیں بچوں کو ترغیب دینے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب بھی اچھی بات ہے؟ اس طرح ہو سکتا ہے پاکستان میں تو یقیناً ایسے ہی ہو رہا ہوگا، نوجوان آتے ہوں گے مساجد میں اور ایکٹیو ہوتے ہوں گے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیونکہ بچوں کو ساتھ ساتھ ہی لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہاں بھی تھوڑی سی چھوٹ دینی چاہیے بچوں کو، جائیں مسجدوں میں بیٹھیں تھوڑا. بالکل دینی چاہیے. دیکھیں میں خود تو دیکھا نہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ ترکی میں اور دوسرے ممالک میں
چھوٹے بچوں کو مسجد میں آنے سے کوئی نہیں روکتا, وہ کھیلتے رہتے ہیں, ان کے لیے پلے ایریا بنائے ہوئے ہیں مسجد کے اندر کہ آپ کھیلیں کودیں بھی اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں نماز بھی پڑھیں. 2 سال 3 سال 5 سال کے بچے جو ہیں اس طریقے سے آ کر اس میں شریک ہوتے ہیں, اور وہ پھر دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو کس طریقے سے وہ ڈسپلن ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں, وہ بھی کوشش کرتے ہیں اس کو جوائن کرنے کی. اس میں ہنسی مذاق بھی بچوں کا ہوتا ہے جس کو برداشت کرنا چاہیے. بالکل, بلکہ میں نے آپ نے بات کہی ٹرکی کی, میں نے کہیں پڑھا بھی تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم اپنی نمازوں کے دوران پیچھے بچوں کے شور کی آواز نہیں سن رہے ہو تو اس بات سے بالکل ڈرو کہ کل تمہاری مساجد خالی ہو جائیں گی. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اگر تمہارے بچے, اور ہمارے سب سے زیادہ جو سوری ٹو سے لیکن مختلف لوگوں کو قلق اس بات کا ہوتا ہے کہ اتنا شور کیوں ہو رہا ہے پیچھے, بچے کیوں شور مچا رہے ہیں. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اپنی عبادت میں وہ خشوع اور خضوع نہیں ہے جو آپ کو پیچھے کی آوازیں آ رہی ہیں. اگر آپ نماز صحیح طور پر پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ہاں صحیح بات ہے. یعنی کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ نماز پڑھا تھا مجنوں اور وہ گزر گئی تو اس نے کہا کہ بھائی کیا ہوا, میں تو لیلا کے خیال میں اتنا مگن تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا. وہ لیلا کے خیال میں مگن ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے خیال میں مگن ہونا کتنا ضروری ہے کہ پتہ نہ چلے کہ بھائی. صحیح بات ہے. تو یہ کہ اگر اپنی کنسنٹریشن آپ کی رہے گی نماز کی طرف تو پھر آپ کو یہ بچوں کا شور, یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گی. اچھا عابد بھائی, رمضان میں جیسے اسلام چینل ہم پروگرامز کرتے ہیں, مختلف کرتے ہیں, اس دفعہ ہم نے کچھ پلان بنایا ہے کہ ہم لوگ کچھ مل کے کریں گے. اس میں جو ہے ظاہر ہے یہاں ہمارے ساتھ اس وقت لائیو کوکنگ بھی ہو رہی ہوگی, گفتگو بھی ہو رہی ہوگی, گپ شپ بھی ہو رہی ہوگی. تو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ ہم کیا کریں گے, کیا کچھ کیسی یونیک کوئی چیز کی جائے, اس میں کیا کیا آئیڈیا ہے؟ یونیک آئیڈیا ایک میرے ذہن میں آیا ہے کہ میں خود کوکنگ کروں. اچھا, آپ میرا ساتھ دیجیے اور جو کوکنگ کرنے والے لوگ آئے ہیں ان کو یہاں بٹھائیے, ان سے وہ بات کریں. مطلب یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ ہم دونوں تھوڑی سی پیاز ڈالو, تھوڑا گھی. نہیں, میں الحمدللہ اب پچھلے 3-4 سال میں یہاں آنے کے بعد مجھے خاصی مشق ہو گئی ہے کھانے پکانے کی, اور آپ کوئی مشکل سے مشکل ڈش بھی اگر آپ کہیں تو میں اس کو بنانے میں کوئی مطلب مجھے آر نہیں ہوگی. اچھا, لیکن رمضان میں کیا چیز خاص طور پہ عابد بھائی, مطلب وہ تو سنتا ہوں پکوڑے تو بڑا فرض ہو جاتے ہیں رمضانوں میں. ہاں وہ ہے, لیکن سم ہاؤ میں تھوڑا سا بہت ہی اس میں کنزرویٹو ہوں. میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کھجور کھاؤں, پانی پیوں, کوئی شربت اگر ہے تھوڑا سا دودھ کا وہ پی لوں میں, یا کوئی فروٹ ہے یا فروٹ چاٹ بنی ہوئی ہو, بس میں جو اسے پکوڑے اور چھولے اور جو لوازمات جو فرض کر دیے گئے ہیں اب میں تھوڑا سا اس سے بھاگتا ہوں. ہاں بچپن میں شوق تھا ان چیزوں کا بھی, وہ کھایا کرتے تھے, لیکن اب یہ کہ پچھلے چند برسوں سے میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں ہلکا پھلکا افطار کروں, اس کے بعد کھانا کھاؤں. ہاں بالکل, یہ بات صحیح ہے. اگر آپ نے یہ چیزیں زیادہ کھا لی پھر آپ کھانا دیر سے کھاتے ہیں, پھر وہ آپ کو ہضم نہیں ہوتا, اور پھر آپ صبح سحری کے لیے اٹھ کر وہ آپ کی مشکلات ہوتی ہیں. نہیں, بعض لوگ مطلب شروع کرتے ہیں, وہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری والدہ کیا کرتی تھی کہ بس افطار سے جو کھانا شروع کیا تو سحری تک کھا رہے ہیں. یہ مطلب غلط بالکل ہو جاتا ہے. وہ آپ کی صحت کو متاثر کرتا ہے اور پھر اس سے آپ کا روٹین بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو ہلکا پھلکا جتنی غذا رمضان میں رہے گی, تو آپ کو جو طبی ماہرین آئے ہوں گے انہوں نے بھی بتایا ہوگا کہ جتنی ہلکی پھلکی غذا آپ کھائیں گے آپ اتنے ہی آرام سے رہیں گے. اچھا عابد بھائی, اب جو جس طرح کے موسم اب بدلا ہے, ہم ظاہر ہم نے یہاں لندن میں, آپ نے بھی پچھلے کئی سالوں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے 18-19 گھنٹے کے یہاں روزے رکھے, اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب صبح ہوئی, کب شام ہوئی, کب سحری. بلکہ یہاں تو ایک جھگڑا بھی چل رہا تھا کہ کچھ لوگ بہت ہی ارلی روزہ بند کر رہے تھے, اور یہ بھی ہو رہا تھا. اللہ نے وہ روزے بھی ہم سے رکھوا دیے, اور وہ بہت لمبے لمبے روزے تھے اس کے باوجود. لیکن پھر بھی پاکستان کا روزہ کیوں ہمیں سخت لگتا ہے؟ یہاں 20 گھنٹے کا روزہ بھی سخت نہیں لگا. آج کراچی میں درجہ حرارت 42 ڈگری تھا, اور کہا گیا کہ آئندہ 10-15 دن تک جو ہے یہ ہیٹ ویو رہے گی. تو اس میں سوچیے آپ کہ کس طریقے سے ہے یہ. پھر وہ وہاں پر سہولتیں نہیں, کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ گھر سے باہر نکلتے ہیں, کہیں آپ اپنے کام پہ گئے ہیں, آپ پڑھنے کے لیے گئے ہیں, تو آپ کو وہ ٹریفک میں دھکے کھانا, اگر آپ گاڑی خود نہیں چلا رہے ہیں, بسوں میں آنا جانا, اس میں جو صعوبتیں انسان برداشت کرتا ہے اس کی وجہ سے تھوڑی مشکلات ہو جاتی ہیں. یہاں پر وہ مشکلات آپ کو نہیں ہوتی. تو یہ کہ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وہ لوگوں سے اتنے طویل روزے بھی رکھواتا ہے, بالکل گرمی کے روزے بھی, شدید گرمی میں روزے رکھواتا ہے, اور مختصر ترین روزے بھی آپ نے یہاں پر رکھے ہوں گے. بالکل رکھے. مجھے چونکہ میرا جیسے آپ کو معلوم ہے کہ خاصا 10 سال سے زیادہ میں کینیا میں رہا, اور کینیا جو ہے وہ ایکویٹر پہ ہے, تو وہاں پر چاہے گرمی ہو یا سردی ہو روزہ تقریباً 12 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا.
اچھا تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ہاں. ہمیشہ مطلب 12 سے 14 گھنٹے زیادہ دورانی ہوتا تھا, تو 14 گھنٹے کا روزہ جو ہے بہت آرام سے رکھا جاتا تھا. یہاں آ کر جو ہے ذرا لمبا ہوا روزہ. جی. اچھا دوستو, آپ سے بھی درخواست ہے, اگر آپ چاہیں, ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں, آپ کوئی اپنا کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیں, کوئی بات بتانا چاہیں, رمضان آپ کے کیسے گزرے, آپ کس طرح گزارتے ہیں یا کس طرح گزارنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں کالز کریں, ہم بھی آپ کی باتیں بھی سننا چاہیں گے. میں اور عابد بھائی تو بات کر ہی رہے اور اس پر مختلف ہم باتیں کرتے رہیں گے. اصل میں ہوتا یہ ہے عابد بھائی کہ ہم کیونکہ رمضان کو ظاہر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا اجر جو ہے, روزے کا اجر, وہ خالصتاً میں اپنے پاس سے دیتا ہوں. ظاہر ہے ساری چیزوں کا اجر اللہ ہی دیتا ہے, لیکن یہ ہے تو ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دین کی طرف ہماری رغبت بڑھتی ہے. قرآن بھی ہم زیادہ پڑھتے ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ صدقات اور خیرات بھی کرتے ہیں. لیکن یہ رمضان کے بعد کیا ہو جاتا ہے, یہ اس پہ کچھ روشنی ڈالی جائے ذرا. دیکھیں, رمضان کا مقصد ہی تربیت ہے, اور تربیت یہ کہ آپ کو سارا سال کے لیے تربیت دی جاتی ہے. آپ کو ان کاموں سے روکا جاتا ہے جو آپ کے لیے جائز اور حلال ہیں, ان کاموں سے بھی روک دیا جاتا ہے. بالکل ان کاموں سے بھی روک دیا جاتا ہے. جی مطلب آب زمزم پینا بھی حرام ہوتا ہے روزے کے جو دوران. نہ کرنے والے کام ہیں وہ تو ہیں ہی, وہ تو حرام ہیں ہی, لیکن جو کرنے والے کام ہیں جو روٹین کے ہیں ان پر سے بھی روک دیا جاتا ہے. وہ ایک تربیت ہے آپ کی کہ آپ کو باقی سارا سال ان چیزوں کی اجازت تو ہوگی, لیکن جو چیزیں آپ کو کرنے کی نہیں ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے آپ کو. فائدہ کچھ نہیں اگر آپ نے چند ایک مہینے کے لیے 30 دن کے لیے آپ نے اپنے اوپر ایک خول طاری کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں وہ نہیں کروں گا, اور عید کے دن سے ہی آپ پھر شروع ہو گئے, تو وہ پھر یہ سمجھیے ایک طریقے سے آپ کی محنت ضائع گئی. آپ کو ٹھیک ہے اللہ آپ کو اجر دے گا, اور اللہ سے امید اور توقع رکھنی چاہیے کہ آپ نے جو عبادت کی, جو کچھ کیا, اسی توقع تو رکھیں کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. لیکن اس کا جو مقصد تھا, جو آپ کی تربیت کا, وہ مقصد جو ہے وہ پھر آپ حاصل نہیں کر سکے. وہ یہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جو ہم نے اس ماہ میں سیکھا ہے وہ ہم سارا سال لے کر چلیں, تو تبھی یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم جو تربیت اگر ہماری ہو رہی ہے, اس تربیت کو ہم نے اگر آگے نہیں بڑھایا تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہے. اچھا عابد بھائی, ظاہر گفتگو تو ہوتی رہے گی, کچھ بات چیت بھی ہوتی رہے گی. آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ نعت بھی سنایا کرتے تھے اور نعت خوانی کبھی کچھ تھا, تو کچھ نعت کے چند اشعار اگر ہو جائیں تو بڑا اچھا لگے گا. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, میں 3 دن کے کھانسی اور بخار سے اٹھ کر آئے ہوں, اور اس وقت میرا اگر آپ کو آواز سے محسوس ہو رہا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں ابھی انشاءاللہ جو رمضان میں ہم پروگرام کریں گے, میں آپ کو اس میں انشاءاللہ نعت بھی سناؤں گا, اور باقی چیزیں باتیں تو ہوں گی. اچھا اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو مختلف تقریبات عام دنوں میں ہو رہی ہوتی ہیں, جیسے ادبی محافل ہو رہی ہوتی ہیں, مختلف چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ رمضان میں ظاہر ہے ٹائم کم ہوتا ہے, نہیں ہوتی ہیں, لیکن نعتیہ محافل ہوتی ہیں اور نعتیہ محفلیں بھی ہوتی ہیں. تو اس پر بھی بات کرتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر مین سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زبیر صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. بیگ صاحب کو, میرے بھائی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیر صاحب کیسا مزاج ہے آپ کا؟ آپ نے بچپن کی وہ کچھ جو باتیں جو کہی ہیں نا, رمضان مبارک میں اٹھا کرتے تھے اور لوگوں کو جگاتے تھے, میں تو نہیں, لیکن ہمارے کچھ دوست تھے محلے میں جا کے لوگوں کو جگایا کرتے تھے. تو اس میں پھر ایک بابا بھی آیا کرتے تھے, ان کو بیچارے کو کچھ پتہ نہیں تھا, لیکن ایک جو ہے وہ شعر کہا کرتے تھے, نہ بھائیوں میں رہی یاری, نہ یاروں میں رہی یاری, نہ بھائیوں میں وفاداری, زمانہ ہے برا یارو محبت اڑ گئی ساری. اس کے بعد ہماری دادی صاحبہ جو ہیں وہ فارسی کے ایک 2 قطعے جو کہا کرتی تھی کہ بر مزار ماغریباں نہ چراغے نہ بلے, نہ پرے پروانہ سوزد نہ صداہ بلبلے. ہمیں اس وقت تو اس کا کچھ شعور نہیں تھا, لیکن بعد میں جب مانے پتہ چلے تو یہ پتہ چلا کہ کتنی گہری سی گہرائی ہے. حالانکہ اس کا رمضان کے سے کوئی مطابقت تو نہیں ہے, لیکن میں نے کہا کہ وہ ہماری جو بچپن کی یادیں ہیں آپ کے سامنے کر دیں کہ کیسے رمضان مبارک کیسے ہوا کرتا تھا, لوگ کس طرح منایا کرتے تھے, کیسے وہ خوشیاں بانٹتے تھے, خوشیاں دیتے تھے, خوشیاں لیتے تھے, وہ محبت تھی, رواداری تھی. لیکن یہاں بھی یہ ہے کہ ایک گھر والے کو دوسرے ایک گھر ہے تو دوسرے گھر کو پتہ نہیں کہ کون رہ رہا ہے کون نہیں رہ رہا. یہ جو ملاقاتیں ہماری ہوتی ہیں وہ بھی اسلام چینل پر ہی ہوتی ہیں یا کراچی میں ہوتی ہے, اور کہاں ملاقاتیں ہوں گی. نہیں, بہت اچھی بات کی زبیر صاحب آپ نے. اچھا زبیر صاحب, چلیں, آپ نے ایک بات کہی, آپ نے بچپن کا یہ واقعہ تو سنایا کہ آپ
یہ اشعار سناتے تھے اور یہ ہوتا تھا. آپ ماشاءاللہ جتنا مجھے لگتا ہے کافی شریر بچپن تھا آپ کا, تو آپ جگانے جاتے تھے واقعی, تو کوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں ہوتی تھی جگانے میں لوگوں کو کہ آپ تو میرے ہم اثر نہیں ہے, تو آپ کو کس طرح پتا چلا, کس نے مخبری کی ہے آپ کو؟ جی نہیں, وہ آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے. دیکھیں شریر تو انسان اور بچپن میں ہوتا ہی ہے کچھ نہ کچھ, جتنا مرضی وہ شرافت کا لبادہ لے لیکن وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ شرارت پنا تو ہوتا ہے نا, کچھ نہ کچھ تو بچپنا ہوتا ہی ہے, سب میں ہوتا ہی ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے, بہت بہت شکریہ زبیری صاحب آپ کی کال کا. تو اب میں یہی بات ہو رہی تھی کہ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ جی دیکھیے شرارت اگر بچپن میں نہیں ہے تو پھر بچپن نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. اور ماشاءاللہ آپ میں تو شرارت ابھی تک باقی ہے, اور آپ بچپن باقی ہے نا, تو آپ کبھی کبھی شرارت کے موڈ میں آ بھی جاتے ہیں اور گفتگو کرتے بھی ہیں. زبیری صاحب نے جو شعر سنایا, بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے, وہ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ یہ لاہور میں نور جہاں کے مزار کے قدبے پر یہ شعر لکھا ہوا ہے. اچھا, تو بڑا مشہور شعر ہے یہ, حالانکہ فارسی ہمیں آتی نہیں ہے, لیکن یہ اچھا یہ ایک بڑا زبردست ٹرینڈ تھا. ہم نے یعنی کہ ہمارے ہاں جو اردو آئی یا فارسی جس طرح ہم تک پہنچی, شاید اسی طرح مختلف فقراء اور جو گلی میں گانے والوں سے. ایک اور کالر ان سے بھی بات کرتے ہیں, پھر کرتے ہیں بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کا پہلی بار پروگرام دیکھ رہی ہوں. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہتی ہوں ویل ڈن. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھا ٹاپکس اور ہنسی بھی آ رہی ہے آپ کے. آج اتفاقاً میں نے آپ کی کال لگا لی. میں ٹیچر ہوں, کام کرتی ہوں. میں نے کہا چلیں آپ کو سنتے ہیں. آپ نے تو کیا یاد دلا دی, 15 سال پہلے میرا بچپن, سمجھو 20 سال پہلے کی بات ہے. تو 20 سال پہلے, آج کل وہ نہیں ہوتا. تو جب ہم روزہ پہلا رکھتے تھے تو ہم اپنا پہلا روزہ بڑے گھرانوں میں بھی جا کے نوک کرتے تھے گیٹ, تاکہ وہ ہمیں پوچھے کیا بات ہے بی بی, تو ہم کہتے ہیں ہمارا پہلا روزہ ہے. تو وہ ہمیں کچھ ٹوکن دیتے تھے. ہم ایسے آتے تھے جیسے پتہ نہیں ہمیں کتنے 1000 پاؤنڈ مل گئے ہیں. تو وہ تو مجھے ابھی یاد ہے. میرے بھائی کہتے بھی تھے مت جاؤ. میں نے کہا نہیں, میرا پہلا روزہ میں خالہ کو سلام کروں, آنٹی کو کروں, ادھر پورے گھر کی گلیوں میں گھومتی تھی میں بھائیوں کے ساتھ. شکریہ. اور دوسرے میں کہنا چاہتی ہوں, آپ تو بھائی ہیں, اور مرد حضرات سے میری درخواست ہے کہ لندن بہت ڈیفرنٹ ہے. رمضان میں ہم عورتیں بہت تھک جاتی ہیں. میں تو یہ کہنے والی تھی مذاق میں, اپنی آج سہیلی سے کام پر میرے بات ہو رہی تھی کہ رمضان جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس سموسے بنا کے رکھنا, کباب بنا کے رکھنا, بس پکوڑے بناتے رہنا, دہی بڑے, فروٹ چاٹ. پھر ہمارے عبادت کے لیے ٹائم کم رہ جاتا ہے. ہم صبح کام پہ جاتے ہیں, پھر سحری میں ہم اٹھتے ہیں, پوری فیملی کو سحری کرواتے ہیں. تو مرد حضرات سے میری درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا بھی کرنا پلیز. بہت بہت اچھی بات کہی آپ نے بہن, کیونکہ عموماً ہوتا یہی ہے. عابد بھائی آپ بہت شکریہ بہن میری آپ کی کال کا. آپ کو دونوں چیزوں پہ کمنٹس کرنے ہیں کہ کیا دیکھیں خواتین جو اس قدر محنت کرتی ہیں, اور دوسرا جو انہوں نے بچوں کی روزہ کشائی کے حوالے سے بات کی. ہاں, روزہ کشائی کی تو ہمارے زمانے میں جب ہم نے پہلا روزہ رکھا تھا تو بڑی دھوم دھام سے وہ ہوتا تھا, اور گھر میں تقریب ہوتی تھی اور سارے عزیز رشتہ دار جمع ہوتے تھے. اور مجھے یاد ہے میرا پہلا روزہ جو تھا وہ سخت گرمیوں کا مہینہ تھا, کراچی میں شدید گرمی تھی, اور بس سم ہاؤ وہ روزہ رکھا تھا. اور لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پورا روزہ رکھا, اس میں کوئی سی نہیں ہوئی, اور یہ بڑے تحائف بھی ملے. اس زمانے مطلب جتنا میکسیمم کتنا کوئی 8 آنے, روپیہ 2 روپیہ یہی دے سکتا, وہ بہت بڑی چیز ہوتی تھی. اور مجھے وہ یاد ہے ہمارے والد کے کچھ دوست بھی لاہور سے بھی آئے ہوئے تھے, وہ بھی میرے لیے چاکلیٹ کا ڈبہ لے کر آئے تھے, اور بہت ہوتا تھا, منائی جاتی تھی باقاعدہ, اور سارے محلے کے لوگ بھی اس میں شریک ہوا کرتے تھے. خوشی مناتے تھے کہ چھوٹے بچے نے روزہ رکھا ہے, بھائی سب آئے. 4-5 سال کی عمر میں, 6 سال کی عمر میں ایسا ہوتا ہے. جیسے وہ ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ جا کے نوک کر کے انہوں نے بتایا کہ خالہ میں نے روزہ رکھا ہے, مجھے کچھ ملنا چاہیے. لوگ دیتے تھے, بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے. اور جہاں دوسری بات ہے کہ خواتین سے اس قسم کی فرمائشیں کرنا کہ شام کے لیے یہ بنائیں, یہ بنائیں, یہ بنائیں, تو بھائی کچھ کوشش آپ بھی کیجئے. میں بھی کر لیتا ہوں کوشش, میں بھی چیزیں بنا لیتا ہوں, تو آپ بھی کوشش کیجئے, آپ بھی کچھ بنائیے, اور اس میں مل جل کر اگر آپ کریں گے تو دونوں کے لیے سہولت ہوگی, دونوں کے لیے اچھائی ہوگی. بہت اچھی بات کی عابد بھائی آپ نے. اس پر گفتگو جاری رکھیں گے کیونکہ یہ بہت حساس موضوع ہے, اور اس کو ہمیں ضرور اس پہ کرنا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی ہوں گے. وقفے کے بعد ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, آپ کہیں مت جائے گا. بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے وقفے میں ہمارے ساتھ ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ ان کو دیکھ رہے ہیں آج کل اسلام چینل اردو کی زینت بنے ہوئے ہیں بھائی نعمان شاہ بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کیسا گزر رہا ہے آپ کا ابھی آئے ہوئے پچھلا ایک ہفتہ کیسا گزرا آپ کا؟ بہت اچھا ماشاءاللہ. ظاہر ہے کہ ہر سال تو ویسے ہی آنا ہوتا ہے تو کچھ نہ اجنبی سا کچھ لگتا ہے اور نہ کچھ نیا نیا لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ واپس آ گئے. جی ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی گئے تھے اور ابھی پھر واپس آ گئے ہیں. تو رمضان بھی تو ایسے لگتا ہے ابھی گیا تھا اور پھر ماشاءاللہ واپس آ گیا. بہت تیزی کے ساتھ یہ ساتیں گزر رہی ہیں اور پھر رمضان جب آتا ہے تو بلیسنگ ظاہر ہے بلیسنگ آتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہم روزے رکھتے ہیں پھر پتہ بھی نہیں چلتا رمضان چلا جاتا ہے. پھر وہ پورا سال پھر ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں پھر رمضان دکھا دے اور الحمدللہ پھر ہمیں انشاءاللہ ہمیں رمضان نصیب ہو رہا ہے. تو ماشاءاللہ آپ کا پچھلے سال بڑا ایکٹیو بڑا گیا اور آپ نے بہت ماشاءاللہ کام کیا. ارطغرل کے حوالے سے بھی آپ کی اس میں وہ ترانہ چلا, پھر آپ نے جو سلطان عبدالحمید کے اوپر بھی آیا اس میں بھی کام ہوا, وہ بھی آپ کا بڑا اچھا ترانہ ہم نے پچھلے ہفتے سنا بھی تھا. اور ماشاءاللہ بڑے ایکٹیولی عابد بھائی بڑا ماشاءاللہ نعمان شاہ صاحب کام کر رہے ہیں. اور عابد بھائی کو بھی یہی کہہ رہے تھے آتے ہی کہ بھائی شاہ صاحب آئے, تو کل جب بات ہو رہی تھی تو کون شاہ صاحب آئے ہوئے, تو پتہ چلا شاہ صاحب تو ہمارے اپنے نعمان شاہ صاحب ہیں. تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں, انشاءاللہ پروگرام ہمارا چلتا رہے گا. میں چاہتا ہوں کہ پروگرام میں باقی گفتگو کرنے سے پہلے اگر کچھ ہم آپ سے سننا چاہیں کہ کلام اگر آپ ہمیں کچھ سنائیں, کچھ رمضان سے ریلیٹڈ ہو یا جو بھی اگر آپ کے پاس ہو, پھر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں. کیا خیال ہے؟ تو میں اسی طرح کرتے ہیں کہ ابھی پچھلے پروگرام میں میں اور آپ ہی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایک شعر میرے سامنے سنایا, تو وہ شعر جو تھا وہ رمضان کے حوالے سے, رمضان کی آمد کے حوالے سے تھا. تو پھر اس کے بعد وہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کو پورا لکھ لیں اور آپ نے وہ لکھا اور میں نے اس کو پھر ٹیون کی ایک شکل دے دی. ماشاءاللہ آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان کی آمد ہے اور اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت نظم ہے ماشاءاللہ, اور یہ ہمارے سہیل بھائی نے لکھی ہے ماشاءاللہ. تو میں یہ آپ کے سامنے سناتا ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمتوں کا برکتوں کا ماہ رمضان آ گیا, رحمتوں کا برکتوں کا ماہ رمضان آ گیا, عاصیوں کی بخششوں کا ماہ رمضان آ گیا, رحمتوں کا برکتوں کا ماہ رمضان آ گیا. جھوم کر خوشیاں مناؤ, رب کو راضی بھی کرو, جھوم کر خوشیاں مناؤ, رب کو راضی بھی کرو. دن میں رکھو خوب روزے, شب تراویح بھی پڑھو, شب تراویح بھی پڑھو. سال بھر کی نعمتوں کا ماہ رمضان آ گیا, عاصیوں کی بخششوں کا ماہ رمضان آ گیا, رحمتوں کا برکتوں کا ماہ رمضان آ گیا. دل منور ہوگا سب کا, ظلمتیں چھٹ جائیں گی, دل منور ہوگا سب کا, ظلمتیں چھٹ جائیں گی. سب پڑھیں گے مل کے قرآن, آفتیں ٹل جائیں گی. سب پڑھیں گے مل کے قرآن, آفتیں ٹل جائیں گی, آفتیں ٹل جائیں گی. روشنی کی رفعتوں کا ماہ رمضان آ گیا, عاصیوں کی بخششوں کا ماہ رمضان آ گیا, رحمتوں کا برکتوں کا ماہ رمضان آ گیا.
بھوکے لوگوں کا سہو غم، پیاس کا دکھ درد سمجھو، بھوکے لوگوں کا سہو غم، پیاس کا دکھ درد سمجھو، درس رمضان ہے خلش یہ، دین و دنیا سب سوارو، درس رمضان ہے خلش یہ، دین و دنیا سب سوارو، دین و دنیا سب سوارو، بخششوں کا معافیوں کا ماہ رمضان آ گیا، آسیوں کا آسیوں کی بخششوں کا ماہ رمضان آ گیا، رحمتوں کا برکتوں کا ماہ رمضان آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ بھائی، میں اس کی آڈیو جو ہے اپنے ریڈیو پروگرام میں بھی چلاؤں گا انشاءاللہ۔ بھائی ماشاءاللہ، یہ اصل میں ہو رہا تھا، ہم گفتگو کر رہے تھے، یہ میں نے ایک شعر لکھا ہوا تھا، تو پھر انہوں نے پڑھا، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا اور حق ادا کر دیا بھائی آپ نے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت اس کی طرز آپ نے بنائی، اور پھر آپ کی ادائیگی تو کیا کہنے، نا زبردست، کیا بات ہے، بہت شکریہ نعمان بھائی، آپ سے گفتگو بھی جاری ہے۔ عابد بھائی سے بات ہو رہی تھی، عابد بھائی ایک بہت اچھے بات ہماری کالر نے کہی اور اس پر آپ نے اپنی روشنی بھی ڈالی، لیکن ظاہر بریک پر ہم چلے گئے تھے، نعمان بھائی سے بھی اس پہ رائے لیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو سب کو عبادت کرنی چاہیے، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، سب کو، لیکن لگتا ہے کہ خواتین کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، خواتین کا کچن میں زیادہ وقت گزرتا ہے، مساجد میں تو وہ جاتی ہی نہیں ہیں، لیکن وہ قرآن سے بھی ظاہر ہے ان کو شغف ہے، چاہتی ہیں کہ وہ قرآن بھی پڑھیں، وہ عبادات بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، لیکن پھر افطاری بنانی ہے، افطاری ختم ہوئی تو کھانے کا انتظام کرنا ہے، پھر سحری کی تیاری کرنی ہے، اسکول کالجز بھی کھلے، تو کیا کوئی ایسا کوئی، آپ دونوں بھائی، پہلے آپ اور پھر آپ، تھوڑا سا کوئی نقشہ بنائیں، کچھ مجھے کچھ بنا کے دیں، کوئی آئیڈیا دیں کیسے کرنا ہے خواتین کے حوالے دیکھیے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو فرمائشی پروگرام ہے اس کو ہم کرنا چاہیے کہ یہ بنا لینا، یہ بنا لینا، یہ بنا لینا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے شروع میں گفتگو کہا کہ اپنی غذا کو سادہ اگر رکھیں گے تو آپ کا رمضان بہت اچھا گزرے گا۔ پھر یہ کہ اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آج کل تو بنی بنائی چیزیں ملتی ہیں، سموسے بھی بنے ہوئے ملتے ہیں، کباب بھی بنے ہوئے ملتے ہیں، ہر چیز بنی ملتی ہے، آپ خود کچن میں تھوڑا سا وقت دیجئے، جہاں آپ کے گھر کی خواتین کام کر رہی ہیں، آپ بھی ایک طرف کھڑے ہو کے سموسے تل لیجئے، پکوڑے تل لیجئے یا کباب تل لیجئے، تھوڑا بہت ان کا ہاتھ بٹائیے برتن صاف کرنے میں، تاکہ ان کے پاس بھی اتنا وقت ہو کہ وہ اپنی نمازیں باقاعدگی سے ادا کر سکیں، کچھ اور عبادت کر سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اگر مل جل کر دونوں پہیے جو ہیں چلیں گے تو گاڑی اچھی طریقے سے چلے گی، ورنہ پھر وہ یہی ہوگا کہ آپ تو اپنے طور پر نیکیاں سمیٹتے رہیں گے اور بیچاری گھر میں جو خاتون ہیں ہمارے یہ کہا جاتا ہے نا عموماً کہ بھائی خواتین جو بیچاری ماشاءاللہ کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ بھی اس جذبے سے کہ بھائی ہمیں بھی تو ثواب ملے گا، آپ کی کیا رائے ہے نعمان بھائی اس بارے میں، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو بیگ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور یقیناً ہاتھ بٹانا چاہیے ساتھ میں، لیکن دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب سحر میں جب آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد پھر قرآن مجید کی تلاوت اور وہ ذکر و اذکار آپ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر خواتین خاص طور پہ مرد حضرات یہ ہوتے ہیں کہ یا تو وہ جابس پہ چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے یو کے میں بھی ظاہر ہے وہ جابس پہ جاتی ہوں گی، تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک ٹائم آپ کے پاس آتا ہے کہ جب آپ کی چھٹی ہوتی ہے اس کے بعد بھی ایک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ تلاوت اور یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ خواتین اگر کچھ بنا رہی بھی ہوتی ہیں یا آپ کے لیے افطار تیار کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی بہرحال یہاں تو ایک چھوٹا عمل بھی اگر آپ اس کو عبادت سمجھ کے کریں گے تو وہ اس کا تو اتنا ہی ثواب ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو ساتھ میں جو گھر کے جو باقی افراد ہیں وہ بھی ساتھ ہاتھ بٹائیں، تاکہ جس کام میں ایک دیر لگ رہی ہے یا اس میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے تو اس میں جو باقی افراد گھر میں موجود ہیں، جو اس وقت موجود ہیں، اور یہ ہوتا بھی ایسا نہیں ہے۔ اچھا عموماً یہ ہوتا ہے کہ اب فروٹ چاٹ بن رہی ہے تو سب نے مل کے تھوڑا بنا لیا، کچھ سامان رکھیں، مطلب یہ کرنا ضروری ہے کہ بچوں کو بھی انوالو کریں، گھر کے بچوں کو بھی اس کام میں انوالو کریں، اور مرد جو ہیں وہ خود بھی اس کے اندر شریک ہوں تو سارے کام آسانی سے ہو جائیں گے۔
اچھا ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ اب الحمدللہ شاید بہت کنٹرول کیا ہے لوگوں نے، تربیت بہت ہوئی ہے لوگوں کی، لیکن پھر بھی ابھی ہے کہ غصے پہ قابو نہیں رکھ پاتے بہت سے لوگ رمضان میں، جی اور قرآن نے خاص طور پہ ہمیں حکم دیا ہے، اور رمضان میں تو خاص کر. تو کیا کیا جائے؟ خاموش ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ کہ چلو بھائی خاموشی ہو جائے، وہ بہترین ذریعہ ہے، لیکن دیکھیے غصے کا تو بہترین علاج خاموشی ہے، اس سے بہتر تو نہیں ہے کوئی چیز. کوشش کریں کہ غصہ کم سے کم آئے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. باقی اس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو حالات ہوتے ہیں، سارا دن کا بھوکا پیاسا ہوتا ہے آدمی، اور باہر سے آتا ہے کام کر کے تھکا ہوا ہوتا ہے، تو ذہن پہ بوجھ ہوتا ہے، لیکن یہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. بالکل بالکل صحیح کہا. اچھا جیسے کہ ابھی آپ نے نعمان بھائی اتنا کلام پڑھا، اس میں ایک جگہ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ بھوکوں کا جو ہے وہ غم سہو سب تم، اور پیاسوں کا دکھ درد سمجھو سب کچھ. تو یہ بیسیکلی روز رمضان کا پیغام تو یہی ہے، اور اس سے ہمیں وہ احساس ہوتا ہے جو خاص کر ہم دنیا بھر میں جو بھوک اور افلاس دیکھ رہے ہیں. بلکہ کل ہی ہم بات کر رہے تھے، مفتی صاحب نے وہ حضرت علی کا وہ قول بھی سنایا ہے کہ اگر ایک دروازے سے غربت آتی ہے تو دوسرے دروازے سے ایمان باہر نکل جاتا ہے. تو اس کا ہمیں ایک سبق ملتا ہے رمضان میں، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ کہ کیسا ہمیں کیسے اس پہ اپنا بیہیو کرنا چاہیے، کس طرح کا رد عمل ہونا چاہیے رمضان کے بعد بھی، کہ ہمیں بھوکوں کی فکر کرنی چاہیے پیاسوں کے حوالے سے. دیکھیں رمضان کے اندر ویسے بھی جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور پھر اس میں ایک ایک عمل جو ہے اس کا دگنا ثواب ہوتا ہے، اور پھر آپ اسی طریقے سے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر خاص طور پر آپ اپنے جو دیگر معاملات میں بھی وہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو نبی کی سنت ہے، جو ہمیں ظاہر پورے سال ہی کرنی ہے اور ہمیشہ کرنی ہے. مطلب کہ اس میں یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ پورا دن آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ ایک احساس بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو پورے سال اسی طریقے سے غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہیں میں آج ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ میں نے 5 دن سے اپنے بچوں کو کچھ کھلایا پلایا نہیں. مطلب اس قدر غربت. تو یہ ہمارے اندر ایک احساس بھی پیدا کرتی ہے کہ ہم جس طریقے سے ہم رمضان المبارک کے اندر پھر افطار اور اسی طریقے سے دیگر ضروریات کی چیزیں ہم ان جو غربت و افلاس سے جو پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہم پہنچاتے ہیں. تو یہ پریکٹسنگ بیسیکلی رمضان میں آپ جو ہے یہ سمجھ لیں آپ کی ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے. یہ تزکیہ کا عمل ہوتا ہے جس میں آپ نے رمضان میں اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کو آپ پورا کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ نماز کی پابندی ہے. عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ظاہر کہیں مصروف ہے، کچھ نماز کو یا نماز کی پابندی ہو جاتی ہے، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے دیگر بھی عمل کے اندر اخلاق آپ اپنے اچھے کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی سے بغض نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں، لوگوں سے پیار سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں. تو یہ ساری چیزیں، اور پھر انسانیت کی خدمت کریں، خدمت خلق میں اپنے آپ کو صرف کریں. تو یہ جب آپ اس چیز کی پریکٹسنگ رمضان کے اندر شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنا ایم بنا لیں کہ میں نے کامیاب ہوتا ہے انسان. میں نے اس کو اپنی پورے سال اس عمل کو لے کر چلنا ہے. تو انشاءاللہ پھر جب یہی عمل سب کا، اگر یہی عمل یہ کرنا شروع ہو جائیں تو غربت کیوں نہیں مٹے گی اس دنیا سے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا عابد بھائی، جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت جو تقریب تو ویسے تو رمضان میں اور کچھ نہیں ہوتی، لیکن روزہ افطار کرانے کی، یعنی کہ افطار پارٹیاں جو ہوتی ہیں یہ بہت ہوتی ہیں، اور اس پر افطار ڈنر، بڑے بڑے سیاسی افطار ڈنر بھی ہوتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھی روایت ہے، یہ اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے. آپ اس کو آپ کیسے کرتے ہیں افطار پارٹیاں، اور کب بلا رہے ہیں یہ بھی ذرا آف ایئر بتا دیجیے گا. چلیے. کووڈ کے دنوں میں میں نے ایک جگہ لکھا بھی تھا کہ مطلب سیاسی سرگرمیاں بھی جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اور بڑا سلسلہ ایسا چل رہا ہے. تو ان سے پوچھا تھا مرزا حمزاد بیگ چغتائی سے کہ بھائی کس پارٹی کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا تھا افطار پارٹی کا. تو چونکہ افطار پارٹیاں نہیں ہو رہی تھیں تو لوگ ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں تھے، اور سیاسی سرگرمیاں بھی کچھ کم تھیں. ہمارے چلتا ہے، لیکن وہ اس سال تو پورے روچ پہ ہوں گی یہ افطار پارٹیاں. دیکھیں ہمارے یہاں جو ہیں وہ جو اس کا مقصد ہے اس سے ذرا ہٹ کر ہو جاتی ہیں. آدمی کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو افطار پہ بلا لیتا ہے، اور پھر وہ اپنا مقصد جو ہے وہ ان کے سامنے رکھتا ہے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. افطار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں کو افطار کرائیے، کوشش یہ کیجیے کہ ایسے لوگوں کو افطار کرائیے جو افطار کو افورڈ نہیں کر سکتے، جو بیچارے بس جیسے تیسے کر کے پانی پی کے کھجور کھا کے اپنا روزہ کھول لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو افطار پہنچائیے. ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ اپنے عزیز اقارب سے دوستوں کو ساتھ مل کر بیٹھیے، ان کے ساتھ کھانا کھائیے. تو افطار پارٹی بحیثیت پارٹی اس کو میں اس کے فیور میں نہیں ہوں.
ٹھیک ہے آپ لوگوں کو افطار کرائیے اور اس کا ثواب اور اس کی خوشی جو ہے محسوس اچھا کیجیے. یہ دیکھتے ہیں عموماً اب پاکستان میں بڑا کامن ہو گیا ہے, ہم سڑکوں پہ ایک زمانے میں شاید میں 25 سال سے 25 سال سے یو کے میں ہوں, تو میں نے شاید اتنا شاید ہو سکتا ہے میرے اس زمانے میں نہیں ہوتا ہو, میں نے نہ دیکھا ہو, لیکن اب دیکھتا ہوں کہ ہر سڑک پہ ہر جگہ افطار ہو رہا ہے اور لوگوں کو بلکہ جوق در جوق لوگ آ رہے ہیں اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہے, لوگ کھڑے ہیں. تو یہ ایک اچھی روایت ہے. کیا یہ مطلب کس طرح یہ پیدا, مطلب ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا جذبہ تھا یہ پیدا یہ ہوا؟ اچھا ہوا ہے سلسلہ, کیونکہ میں بھی جب سے پاکستان سے نکلا اس وقت تک یہ ساری چیزیں نہیں تھیں, میں نے بھی نہیں دیکھی. لیکن اب کیا ہے کہ جو دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹریفک بہت زیادہ ہو گیا ہے, لوگ اگر اپنے آفس سے نکلتے ہیں تو افطار سے پہلے گھر پہنچ نہیں پاتے. تو عموماً یہ سلسلہ ان لوگوں کے لیے شروع کیا گیا تھا کہ جو راستے میں ہیں اور افطار کا وقت ہو گیا تو ان کو افطاری پیش کی جائے. پہلے لوگ ہلکا پھلکا پانی پلا دیا, کھجور دے دی, پھر اس کے اندر چیزیں کچھ ایڈ ہوتی گئیں. اب باقاعدہ جو ہے دسترخوان بچنے لگے ہیں اور کھلانے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے اور اس میں شریک ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے. یہ سلسلہ جو میں نے دیکھا ہے مسجد نبوی میں یا حرم کعبہ میں جس طریقے سے ہوتا ہے, سبحان اللہ, وہاں پر تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ سفرہ لگتا ہے اور پھر لوگ پکڑ کر مہمانوں کو بولیں آپ ہمارے ادھر والا کھینچ رہا ہوتا ہے کہ آپ میرے پاس آئیے, دوسرا کہتا نہیں میرے پاس آئیے, اور پھر لوگ انواع و اقسام کی چیزیں لاتے ہیں. اور میں جو پہلی بار مجھے وہاں پر مسجد نبوی یا حرم کعبہ کے افطار سے پتا کہ کھجوروں کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں اور اتنی قسموں کے ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں, ورنہ ہم تو کھجور ہے بس, کھجور ایک ہی صرف کھجور سمجھتے تھے. لیکن وہاں دیکھ کر احساس ہوا کہ یار کھجوریں کتنی طرح کی ہوتی ہیں, کتنی انواع و اقسام کی ہوتی ہیں اور ان کے سب کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. تو لوگ آتے ہیں, لوگوں کو بٹھاتے ہیں, بلاتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, اور پھر کس طرح منٹوں میں اس کو صاف کر کے سمیٹ کر اور پھر وہاں پر جماعت کا اہتمام ہوتا ہے. مطلب کہ وہ جو اس دن میں نے بھی کہیں پڑھا, آپ لوگوں نے بھی شاید پڑھا ہوگا, مستنصر حسین تارڑ صاحب نے جو ایک مضمون لکھا تھا جو رلا دیتا ہے انسان کو, جس کے آخری الفاظ وہی تھے کہ میں مسجد نبوی کے ممبر سے بالکل لگا بیٹھا ہوں اور مجھے آج بھی امید یہی ہے کہ وہ اماں عائشہ سے کہہ رہے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ دیکھو کوئی کھڑا ہو اگر صائم, کوئی بھوکا, کوئی روزہ کھولنے والا, تو اس کو اندر لے آؤ اور میں اس کے ساتھ افطار کروں. تو وہ تو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ چیز ہوتی تھی. نعمان بھائی آپ کی طرف چلتے ہیں, وقت کی قلت ہے, میں چاہوں گا کہ اگر کچھ اور آپ کا تازہ کلام, کل بھی ہم کچھ چیزیں سن رہے تھے, مختلف آپ چیزیں سنا رہے تھے, اور تو اگر کچھ چیز ہم اور آپ سے سنیں, کیا خیال ہے؟ بالکل ان سے کچھ فائدہ ہم کو اٹھانا چاہیے ان سے نا, ان سے تو مطلب مختلف چیزیں سنتے رہنا چاہیے تاکہ ایک تو ہمارے ناظرین آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ رمضان بھر جو ہے نعمان بھائی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, عابد علی بیگ صاحب بھی ہوں گے, میں بھی کوشش کروں گا, ہم لوگ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. تو ہم چاہیں گے کہ نعمان بھائی سے بھی کلام سنیں. جی نعمان بھائی. بسم اللہ. جی ایک کلام ہے عربی میں اور اردو میں, تو انشاءاللہ یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا كان فی عطفه للیتامى دفاع. مصطفیٰ میرے دل کی صدا, سید الانبیاء تو حبیب خدا, بے نوا کی نوا تو شبوں میں دیا. حن قلبی لہو فوشوقا الی, لیس ارجو سوا شربة من يدي. الصلاة عليه والسلام عليه, للسماء ارتقى فأتى بالنقاء, وغدا وجهه نيرا مشرقا, كان من عفوه حين حان اللقاء. قال فلتذهبوا أنتم طلقاء. تجھ سے آباد ہے میرے دل کا جہاں, تیرا ذکر ہنسی ہر گھڑی ہر زباں. الصلاة علیہ والسلام علیہ. یہ زمین و زمان, یہ
یہ فلک کہکشاں تجھ سے روشن ہوئے، یہ مکان مکان تیرے نقش قدم ڈھونڈتا ہے جہاں، اے میرے مصطفیٰ اے میرے مہربان مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع سبحان اللہ. حن قلبي له فاغ شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي پا گئے راحتی تیرے صدقے سے ہم، اے حبیب جہاں اے امیر حرم بے سہارا ہوئے اب کے عرب و عجم، سرنگو ہو گیا ہے وفا کا علم، راہ تکتی ہے اب تیرے نقش قدم، دل میں الفت تیری ہوگی ہرگز نہ کم، تجھ سا کوئی نہیں ہم کو رب کی قسم، مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفیٰ مصطفیٰ میرے دل کی صدا سید الانبیاء تو حبیب خدا بے نوا کی نوا تو شبوں میں دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعمان بھائی بہت زبردست آپ نے نعت اور کلام پیش کیا. عابد بھائی بالکل 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، میں پوچھنا چاہوں گا، دیکھ رہے ہیں ابھی جو رمضان شروع ہو رہے ہیں، ایک بہت اچھا گولڈن چانس یہ آ رہا ہے کہ اسکولوں کی چھٹیاں ہیں اب آگے جو ہے نا، بالکل ہے، تو بالکل میں چاہوں گا آپ اس موقع پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے خاص طور پر خواتین و حضرات کو اور ان بچوں کو جو چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، تو کیا کریں اس رمضان کی ابتدا کے ساتھ؟ دیکھیے اگر جیسا آپ نے بتایا بچوں کی چھٹیاں نہیں تو بہت ہی سنہری موقع ہے بچوں کو رمضان کی تربیت میں انوالو کرنے کا. ورنہ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اسکول جانا ہے لہذا روزہ رہنے دو اس کا، یا بچہ تھکا ہوا آتا ہے شام کو نہیں کر سکتا تو رہنے دو، یا بچوں کا اگر روزہ بھی ہے تو ان کو کام میں انوالو نہیں کرتے کہ بھئی تھکا ہوا آیا اس کو آرام کرنے دو. اگر چھٹیاں ہیں رمضان آ رہے ہیں تو بچوں کی تربیت کا بہترین موقع میں سمجھتا ہوں. آپ صبح سحری کے وقت ان کو اٹھائیے، سحری کے پروسیس میں ان کو انوالو کیجئے، ان کو سکھائیے، بتائیے کہ سارا کیا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. اس کے بعد نماز اور تلاوت، اور اس کے بعد جو آرام کرنے کے لیے اپنے ہاں پورا جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں اسی طریقے سے ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں کہ بھئی دیکھو یہ ہوتا ہے، ایسے ایسے ہوتا ہے. تو یہ تربیت کا انتہائی اچھا موقع ہے. اگر آپ نے بتایا کہ اسکولوں کی چھٹیاں ہیں تو اپنے بچوں کو سکھائیے، بتائیے اور اپنے ساتھ شامل کیجئے. بہت شکریہ. نعمان بھائی بالکل 30 سیکنڈ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کہ ایک موقع مل رہا ہے بچوں کو سب تربیت دینے کا؟ بالکل بیگ صاحب نے بہت زبردست باتیں کہی ہیں، اور یہ موقع ہے کہ رمضان المبارک کے اندر بچوں کی تربیت کی جائے، اور روزہ کس طرح سے رکھنا ہے، عبادات کس طریقے سے کرنی ہے، ان کو قرآن مجید کی تلاوت پہ آپ لگائیں، ذکر و اذکار جو چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں ہیں وہ انہیں سکھائیں، اور اسی طریقے سے جو آداب ہیں، جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ ان کو بتائیں. یہ بہترین موقع ہوتا ہے، ایک ماحول بنا ہوتا ہے، ہر چیز بڑا خوبصورت ایک ماحول بنا ہوتا ہے، تو اس کے مطابق پھر بہت بہت شکریہ آپ کا نعمان بھائی، عابد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. دوستوں رمضان بالکل آ گیا ہے، سایہ فگن ہو رہا ہے. جس طرح کی گفتگو ہوئی ان تمام چیزوں پہ کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے تمام گھر والوں کو انوالو کریں. ہمیں کوشش یہی کرنی ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا کہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اس کا ذریعہ یہ رمضان بن سکتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ ان کی بھی مدد کریں، اپنی گھر کی خواتین کی، اپنے گھر کے مردوں کی، اپنے گھر کی بچوں کی مدد کریں، اور سب کو لے کے چلیں
یہ رمضان رحمتوں کا اور برکتوں کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، بلکہ رمضان میں انشاءاللہ منگل کو آپ سے ملاقات ہوا کرے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔